بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی آگ، مصنف اسلم راہی M.A۔ رات اپنے سارے مجروح و حرما نصیب اور درماندہ و فروغ ماندہ جذبوں کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور سینہ شب میں ان کی آوازوں کی بازگشت فضاؤں کے اندر سلگتی خوشبوؤں کا سا سما باندھنے لگی تھی۔ لہد کی طرح تاریک اور ویران رات میں تھوڑی دیر بعد چاند افق سے جھانکتے ہوئے نمودار ہوا تھا۔ ہر سو چاندنی کا دریا بہہ نکلا تھا اور عمیق رازوں کے ترجمان ستارے نیلے آسمان پر مسکراتے ہوئے گہری رات کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ زیوس، ارتمیس اور ہرمس تینوں چٹائی پر آتش دان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ زیوس نے ارتمیس اور ہرمس کو مخاطب کر کے کہا، میرے بچوں، ہم مسلمانوں کا مستقبل ان اندھے صحراؤں کے اندر اب پہلے جیسا تاریک نہیں رہا۔ ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہم کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے اور فخریہ لوگوں سے برملا یہ کہہ سکیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حالات کی درشتی اور تلخی اب مٹ جائے گی۔ صحرا کا یہ حصہ اب ہمارے لیے غم گسار باپ کی طرح مہربان اور آغوش مادر جیسا پرسکون ہوگا۔ ارتمیس نے بڑی آس و امید میں پوچھا، بابا، کیا ہمارے اس لشکر میں احمد بھی شریک ہوں گے جس نے کرتاجنہ کے اس متحدہ لشکر کو ذلت آمیز شکست دی ہے؟ زیوس نے گہری سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، ارتمیس، میرا دل کہتا ہے کہ یہ لشکر احمد ہی لے کر آیا ہے۔ پھر زیوس نے ارتمیس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری بچی، یہ خیال نہ کرنا کہ میں احمد کے متعلق تمہارے جذبات سے بے خبر ہوں۔ گو کہ اس نے اس گھر میں صرف 2 یوم ہی ایک مسافر بے وطن کی حیثیت سے قیام کیا تھا، لیکن جن حالات میں وہ یہاں پر ٹھہرا ان کے باعث تمہاری سے ہمدردی اور تمہارا اس برگزیدہ مسافر کی طرح جھکاؤ کوئی غیر متوقع نہیں ہے۔ اب کی بار وہ یہاں آیا تو میں اس سے تمہارے متعلق ضرور گفتگو کروں گا۔ احمد سے منسوب کیے جانے پر ارتمیس کی حیا آلود پلکیں جھک گئیں۔ اس کے چہرے پر زندگی کا ایسا بھرپور خمار تھا جیسے کسی برگ گل پر لہو کی تازہ لکیر۔ وہ دھڑکتی یادوں اور تصورات کی صبح کاذب میں کھو گئی۔ اس کے گل گوں لب لرزیدہ تھے لیکن وہ خاموش تھی۔ زیوس کی کسی بات کا اس نے جواب نہ دیا تھا۔ شاید خوشی کے ایسے سندیس پر وہ اپنی گویائی پر چارہ اور وقت کی لگام پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ زیوس کی آواز پھر کمرے کے گھمبیر سناٹے میں بلند ہوئی، ارتمیس، ارتمیس، میں تمہیں… زیوس کہتے کہتے رک گیا کیونکہ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ارتمیس نے چونک کر زیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا، رات کے اس وقت ہمارے گھر کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ ہرمس نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ احمد بھائی اس لشکر میں شامل ہوں اور اب جنگ سے فارغ ہو کر ہمیں ملنے آئے ہوں؟ زیوس نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے بیٹے۔ میرا دل کہتا ہے کہ دستک دینے والا احمد کے سوا اور کوئی نہیں۔ اتنی دیر میں پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ہرمس اپنی جگہ سے اچھلتا ہوا بولا، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ زیوس بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کمرے سے باہر نکلتے نکلتے زیوس نے مڑ کر ارتمیس کی طرف دیکھا، پھر پیار سے کہا، ارتمیس، آتش دان میں اور لکڑیاں ڈال دو، باہر تیز خنک ہوائیں چل رہی ہیں، وہ سردی محسوس کر رہا ہوگا۔ زیوس باہر نکل گیا۔ ارتمیس اپنی خوشیوں کو دباتی ہوئی اٹھی اور آتش میں لکڑیاں ڈال کر وہ آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہرمس نے جب دروازہ کھولا تو باہر احمد اپنی سیاہ گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو ارتمیس نے اسے دیا تھا۔ ہرمس بھاگ کر احمد سے لپٹا اور بولا، آپ کیسے ہیں میرے بھائی؟ احمد جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زیوس آ گیا اور وہ بھی مصافحہ کرنے کی بجائے احمد کو اپنے ساتھ لپٹا رہا تھا۔ ہرمس گھوڑے کی باگ پکڑ کر اپنے چھپر نما استبل کی طرف لے گیا۔ زیوس نے گھر کا دروازہ بند کیا اور احمد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ اندر چلیں بیٹے، باہر بہت سردی ہو رہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی احمد کی نگاہ جب آتش دان کے پاس کھڑی ارتمیس پر پڑی تو اسے محبت اور حلاوت بھرے لہجے میں پوچھا، ارتمیس، تم کیسی ہو؟ ارتمیس احمد کی اس بات اچانک آمد پر کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ ساکت و صامت استادہ کھڑی تھی۔ احمد کے آنے پر اس کی روح پر ایک غیر فانی نشہ، ذہن پر ایک وجدانی کیفیت اور دل کے سکون زاروں پر کہکشاں جیسی خوش کن پرچھائیاں طاری ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری منہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اندر ہی اندر کسی طوفانی کوہی ندی اور نغمہ بار آب جوئی کی طرح خوش ہوتی رہی۔ وہ اس وقت چونکی جب زیوس نے اس سے کہا، ارتمیس بیٹی، تم خاموش ہو جبکہ احمد نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔
ارتمیس فوراً ہی سنبھلی، جس طرح عروج سے سحر گھونگھٹ اٹھا کر روشنی کے استقبال میں مسکراتی ہے۔ ایسے ہی انداز میں پہلے اس نے گردن اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا، پھر روح کے اندر دھیرے دھیرے ترنم پیدا کر دینے والی اپنی آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں۔ احمد اور زیوس آگے بڑھ کر آتش دان کے پاس چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ارتمیس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ احمد نے آگ پر ہاتھ گرم کرتے ہوئے کہا، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، میرا لشکر یہاں سے قریب ہی ہے۔ ارتمیس باہر نکلتی ہوئی بولی، میں ابھی آتی ہوں۔ اتنی دیر میں ہرمس کمرے میں داخل ہوا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی خرچین اس نے احمد کے پاس رکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کے گھوڑے کی خرچین ہے، اس میں آپ کا سامان بھرا ہوا ہے۔ زیوس بھی آگے بڑھ کر آتش دان کے پاس چٹائی پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ فوراً آگ پر پھیلاتے ہوئے اس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تو باہر بہت سردی ہو رہی ہے۔ احمد کچھ کہنے والا تھا کہ ارتمیس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں گرم گرم دودھ بھرا ہوا مٹی کا ایک بڑا سا پیالہ تھا۔ قریب آ کر وہ احمد کے اوپر جھکی اور دودھ کا وہ پیالہ جو اس کے ہاتھوں میں تھا احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے۔ احمد نے دیکھا کہ ارتمیس کی گدرائی کلائیاں کپکپا رہی تھیں اور اس کی سانسوں کی خوشبو احمد کے اندر حلول کر رہی تھی۔ احمد نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے اکیلے دودھ پیتے ہوئے شرم نہ آئے گی؟ بابا اور بھائی کو بھی تو دو۔ ارتمیس نے اپنا آپ سمیٹتے اور دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے کہا، بابا اور بھائی دونوں پی چکے ہیں۔ زیوس نے بھی کہا، تم پیو بیٹے، حقیقت ہے کہ تمہاری آمد سے تھوڑی دیر قبل ہم تینوں آگ کے پاس بیٹھ کر دودھ ہی پی رہے تھے۔ احمد نے پیالہ لے کر دودھ پی لیا۔ خالی پیالہ ارتمیس نے لے کر ایک طرف کو رکھ دیا اور وہ بھی اس کے پاس چٹائی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ پھر زیوس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد، میں تمہیں اسلامی لشکر کی فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ تم بھی اسی لشکر میں شامل ہوگے۔ تمہارے آنے سے قبل ارتمیس مجھ سے تمہارے ہی متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ اب تم آئے ہو تو کچھ روز یہاں پر قیام کرو گے نا؟ احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنے امیر سے تھوڑی دیر کی اجازت لے کر آیا ہوں، میرا لشکر میں رہنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کل ہم کرتاجینہ شہر کا بھی محاصرہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی کچھ تیاریاں بھی مکمل کرنا ہوں گی۔ میں زیادہ سے زیادہ ایک رات یہاں پر رک سکتا ہوں، وہ بھی رات کے پچھلے حصے میں مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہوگا اور فجر کی نماز مجھے اپنے لشکر کے اندر ادا کرنا ہوگی۔ زیوس نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے امیر کا کیا نام ہے؟ احمد نے آگے کھسک کر اور زیادہ آگ کے قریب ہوتے ہوئے کہا، میرے امیر کا نام حسان بن نعمان غسانی ہے، وہ بلا کا جری، ہمدرد اور نیکخو انسان ہے۔ زیوس نے پھر پوچھا، لشکر میں تمہاری حیثیت کیا ہے بیٹے؟ احمد نے جھٹ سے کہہ دیا، میں لشکر میں اپنے امیر کا نائب ہوں۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میرے ماں باپ اور بھائی بھی مجھے مل گئے ہیں۔ ارتمیس نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، کہاں اور کس طرح؟ جواب میں احمد نے انہیں اپنے چھوٹے بھائی خصیب سے ملاقات اور اپنے گھر جانے کے سارے واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ احمد جب خاموش ہوا تو زیوس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، چھوٹے بھائی کی شادی تو ہو گئی، اب تم اپنی شادی کب کرو گے؟ احمد نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں نے ابھی اس کے متعلق کچھ نہیں سوچا، جب ایسا کوئی وقت آئے گا تو اس سلسلے میں آپ سے ضرور بات کروں گا۔ زیوس نے کہا، احمد، جوانی ایک ایسا سہانا خواب ہے جو جس قدر طویل ہوگا اسی قدر انسانی فکر و کردار کی ترتیب، قلب و نظر کی تطہیر اور روح و ذہن کی عظیمت و استقامت بکھرتی اور منتشر ہوتی چلی جائے گی۔ بیٹے، اگر تم مجھ پر اس قدر ہی بھروسہ کرتے ہو تو جب تم شادی کے متعلق سوچو تو تم اپنی ان سوچوں میں میرے اس چھوٹے سے گھر کو بھی ذہن میں رکھنا۔ احمد نے زیوس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ زیوس ہلکی ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، احمد بیٹے، میں بھی ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں، اگر تم پسند کرو تو میں رتمیس کو تم سے بیاہ دوں گا۔ قریب بیٹھی ہوئی رتمیس کی گردن جھک گئی اور اس کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی۔ ہرمس ارتمیس کی طرف دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ احمد نے گردن جھکائے ہوئے بھاری آواز میں کہا، میں ان بے کنار صحراؤں کے اندر ایک مجبور اسیر زندان اور پاج بجولہ مجرم کی طرح پل کر جوان ہوا ہوں۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں گے تو میں اسے اپنے لیے ایک سعادت اور نیک فال تصور کروں گا۔ میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس اور بھروسے کو دھوکہ نہ دوں گا۔ زیوس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گو تم پر میرا کوئی دباؤ اور حق نہ تھا، پھر بھی تم نے میرے ساتھ بہترین انصاف کیا ہے۔ سنو بیٹے، آج سے ارتمیس تمہاری ہے، تم جب چاہو شادی کر سکتے ہو، میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ زیوس نے پوچھا، تم کہاں کھو گئے ہو بیٹا؟ احمد نے چونکتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں یہ کوئی پراسرار خواب ہے
یا کربناک بیداری؟ مجھے امید تک نہ تھی کہ حالات اس قدر جلد میرے حق میں خوشگوار کروٹ لے جائیں گے۔ زیوس نے ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل کچھ اور چاہتی ہے جبکہ فطرت کسی اور امر کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے۔ بیٹے، اب تم ان صحراؤں میں یکتا و تنہا نہیں ہو، یہ گھر تمہارا ہے، جب آؤ اس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی۔ اس دوران حسین و خوبرو ارتمیس کبھی کبھی اپنی حیا آلود پلکیں اٹھا کر احمد کو دیکھ لیتی۔ اس کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایسی شادمانی تھی جیسے صاف ستھرے آسمان نے نجوموں کے کشاں کا لبادہ اوڑھ لیا ہو۔ زیوس نے پھر احمد سے پوچھا، تم نے اس صحرا کے اندر ہونے والی جنگ کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا؟ اور جواب میں احمد انہیں شروع سے لے کر آخر تک جنگ کے مشاہدات سناتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو زیوس نے پوچھا، تم کس وقت یہاں سے روانہ ہونا پسند کرو گے بیٹے؟ احمد نے اپنے سر سے خود اتار کر اپنے قریب رکھتے ہوئے کہا، میں رات کے پچھلے حصے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، فجر کی نماز اپنے لشکر میں جا کر ادا کروں گا۔ زیوس نے شفقت سے کہا، تو پھر تم اٹھ کر آرام کرو بیٹے، ارتمیس تمہیں جگا دے گی۔ زیوس نے مڑ کر ارتمیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارتمیس اٹھو بیٹی، بستر لگاؤ۔ ارتمیس سنبھل کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جلدی جلدی اس نے بستر لگا دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ چاروں چٹائیوں پر آتش دان کے قریب گہری نیند سو رہے تھے۔ شب اپنی آخری ساعتوں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ستارے ریگے وقت میں کسی قافلہ بے نوا کی طرح عزم سفر تھے۔ کہکشاں شام غم کی طرح دھواں دھواں سی ہو کر افق تا افق بکھر گئی تھی۔ رات چاندنی تھی۔ سرما کے مارے بے برگ و بار درخت سرنگوں اور خاموش کھڑے تھے۔ سینہ مہتاب سے جیسے زمین پر رنگ و نور کی بارش ہونے لگی تھی۔ ہر چیز پر حسن تھا، ہر شے پر خمار تھا۔ قدرت کے گماشتے سماعت سے ماورا آوازوں اور بصارت سے بے نیاز وجود کے ساتھ اپنے کام انجام دے رہے تھے۔ آوارہ آرزوؤں کی طرح سرگرداں رات بڑی تیزی سے اپنے خوشگوار انجام کی طرف بھاگ رہی تھی۔ احمد ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کسی نے اسے جگایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ خوبرو ارتمیس اس کا پاؤں پکڑے کھڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی جیسے خوشگوار کھٹا بن کر احمد پر برس جائے گی۔ احمد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں جانب زیوس اور ہرمس گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ارتمیس نے اپنی کھنکتی آواز میں کہا، میں نے پانی گرم کر رکھا ہے، آپ اٹھ کر وضو کر لیں، میں آپ کے گھوڑے پر زین بھی ڈال چکی ہوں۔ احمد اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ارتمیس اسے باہر لائی۔ مٹی کے 2 کوزے گرم پانی کے وہ بھر کر لے آئی تھی اور صحن میں پتھروں سے بنی ہوئی پختہ سی شہنشین پر دونوں کوزے رکھے ہوئے اس نے کہا، آپ سامنے طہارت خانے میں جا کر وضو کر لیں، اتنی دیر تک میں آپ کے گھوڑوں کی زین سے خرجین باندھتی ہوں۔ ارتمیس وہاں سے ہٹ کر چھوٹی چھوٹی دیواروں والے بے چھت کے اس چھوٹے سے چبوترے پر آئی جسے باورچی خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں سے اس نے احمد کی چرمی خرجین اٹھائی اور استبل کی طرف لے گئی۔ احمد وضو کر کے جب استبل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا وہاں ارتمیس اس کے گھوڑے کی باگ پکڑے اس کی گردن تھپ تھپا رہی تھی۔ یہ وہی سیاہ گھوڑا تھا جو ارتمیس نے احمد کو دیا تھا۔ احمد قریب آیا اور ایک نگاہ ارتمیس پر ڈالی، پھر اس نے زین سے لٹکتی ہوئی خرجین کو ٹٹولتے ہوئے پوچھا، یہ اس میں تم نے کیا بھر دیا ہے؟ ارتمیس نے غمزدہ سی آواز میں کہا، میں نے اس میں پنیر، بھنا ہوا گوشت اور کچھ خشک پھل ڈال دیے ہیں، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ ٹھہریے، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کر رکھا ہے، کھا کر جائیے۔ احمد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ارتمیس وہاں سے نکلی اور ہرنی کی طرح پھلانگتی ہوئی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ارتمیس لوٹی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں کچھ اٹھائے ہوئے تھی۔ جب وہ نزدیک آئی تو احمد نے دیکھا کہ اس نے مٹی کے 2 بڑے بڑے پیالے اٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک میں گرم گرم دودھ اور دوسرے پیالے میں تازہ پکی ہوئی خرما کی کھیر تھی۔ پتلی کھیر کا پیالہ احمد کے طرف بڑھاتے ہوئے ارتمیس نے کہا، کھائیے۔ احمد نے ایک بار گہری نظر سے ارتمیس کی طرف دیکھا، پھر پیالہ لے کر اس نے کھیر پی لی۔ ارتمیس نے دودھ کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا اور وہ کسی معصوم اور اطاعت گزار بچے کی طرح دودھ بھی پی گیا۔ ارتمیس نے دونوں پیالے استبل سے باہر رکھتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں احمد سے پوچھا، آپ پھر کب آئیں گے؟ احمد سوچوں میں کھڑا رہا۔ ارتمیس نے پھر کہا، آپ بولتے کیوں نہیں؟ احمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، ارتمیس، میں تم سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اندھیرے اور تاریکی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ ارتمیس نے بکھری بکھری آواز میں کہا، آپ کہیں، میں آپ کا ہر فیصلہ سننے کو تیار ہوں۔ احمد چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر وہ ایمن سے ملاقات اور اس کی ماں سے شادی کا وعدہ کرنے کی تفصیل ارتمیس کو سنا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے دیکھا کہ ارتمیس گمسم گردن چکائے کھڑی تھی۔ احمد نے کہا، ارتمیس، میں تمہیں کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا،
میرا ماضی بھیانک ہے، حال میرے سامنے بکھرے اور آگ کی طرح پڑا ہے، اور اپنے مستقبل سے مجھے کوئی سہانی سی امید نہیں۔ تم اب بھی چاہو تو اپنی راہیں بدل سکتی ہو ارتمیس۔ میری زندگی نہایت تلخ ہے، ابھی تک میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں وہ پیڑ ہوں جس میں پھول ہوں نہ ہی پھل، میں وہ پھول ہوں جس میں مہک نہیں ہے، میں وہ پھل ہوں جس کا کوئی بیج نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ تلخ زندگی کی راہوں پر گھسیٹنا نہیں چاہتا۔ تم پھولوں کے ساتھ مسکرانے، ندیوں کے ساتھ گنگنانے اور چاندنی کے ساتھ گانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ تم ایسی حسین ہو، تمہاری شخصیت ایسی پرکشش ہے کہ کوئی بھی رئیس تمہارا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے آپ پر فخر و انبساط محسوس کرے گا۔ میں ایک آتش فشاں ہوں، مجھ سے لپٹ کر تمہیں کیا ملے گا؟ احمد نے دیکھا کہ رتمیس کی حالت ایسی افسوسناک تھی جیسے کوئی زخمی پرندہ بل کھا کر زمین پر گر گیا ہو اور موٹے موٹے آنسو اس کی پلکوں سے اس کے دامن پر گر رہے ہوں۔ احمد نے بےتاب ہو کر پوچھا، رتمیس تم رو رہی ہو؟ رتمیس نے فوراً اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، ایمن مجھ سے زیادہ آپ کی حقدار ہے۔ اگر وہ مجھے اپنی خوشیوں میں شریک کرنے پر رضامند ہو گئی تو میں اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنوں گی۔ احمد نے آگے بڑھ کر رتمیس کے دونوں ہاتھ پیار سے تھام لیے۔ اسے محسوس کیا کہ رتمیس کے کومل ہاتھوں کے لمس میں ایک بے خود کر دینے والی لذت تھی۔ احمد کہہ رہا تھا، رتمیس میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں بہت جلد تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے لوٹوں گا۔ اس کے ایک جملے پر رتمیس کے چہرے پر بیداری کی سوہانی اور دل فریب پرچھائیاں بکھر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں شاد و گلفشاں کے سائل لہرانے لگے۔ رتمیس نے مسکراتے ہوئے لذت و آمیز آواز میں کہا، آج سے آپ رتمیس کی روح کے امین اور میرے ذہن و دل کے محور ہیں۔ خدا کی قسم اب میں امٹتے طوفانوں اور تباہ کن آندھیوں میں بھی تنہا کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ میں دن کے اجالے اور رات کی تاریکیوں میں آپ کا انتظار کروں گی۔ احمد نے رتمیس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، مجھے اب اجازت دو، میں جاتا ہوں۔ رتمیس نے کہا، ٹھہریے میں بابا کو جگاتی ہوں، ان سے مل کر جائیے۔ اپنے گھوڑے کی باگ تھامتے ہوئے احمد نے کہا، رہنے دو رتمیس، وہ سوئے ہوئے ہیں، مت جگاؤ، انہیں تکلیف ہوگی۔ رتمیس نے کہا، جب میں رات کے پچھلے حصے میں آپ کی تیاری کرانے کے لیے اٹھی تھی تو اس وقت بابا بھی میرے ساتھ جاگے تھے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ جب احمد رخصت ہو تو مجھے بیدار کر دینا، لہٰذا ان کا جگانا ضروری ہے۔ رتمیس زیوس کو جگانے کے لیے جب واپس جانے لگی تو اچانک احمد نے اسے پکارتے ہوئے کہا، رتمیس پہلے میری بات سنو، بے خیالی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ہی احمد نے اپنے گھوڑے کی خرجین میں ہاتھ ڈالا، چمڑے کی ایک تھیلی سے نکالی، اسے کھول کر دیکھا، وہ سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ احمد نے دوبارہ تھیلی بند کرتے ہوئے کہا، یہ کچھ نقدی ہے، رکھ لو۔ رتمیس نے بے دک کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ہماری نسبت آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، آپ اپنے لشکر کے ساتھ ابھی نہ جانے کدھر کدھر کا رخ کریں گے، لہٰذا یہ آپ کے کام آئے گی۔ احمد نے کہا، رتمیس تم فکر مند نہ ہو، جس قدر میں نقدی تمہیں دے رہا ہوں اس سے 4 گنا زیادہ میرے پاس اور ہے۔ ایسی ایک تھیلی میں نے ایمن کے لیے بھی رکھی ہے، 2 تھیلیاں اپنے چھوٹے بھائی خصیب کو دوں گا، وہ گھر بھجوا دے گا، اور ایک تھیلی میں اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ سب مجھے مال غنیمت سے ملی ہیں، اس کے علاوہ میرے حصے میں کچھ اونٹ اور گھوڑے بھی آئے ہیں، انہیں بیچ کر بھی مجھے کافی رقم مل جائے گی۔ رتمیس نے پیار سے کہا، یہ تھیلی میری طرف سے اپنے پاس رکھ لیں۔ احمد نے آگے بڑھ کر رتمیس کو اس کے شانے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، رتمیس اگر تم اپنے آپ پر میرا ذرا سا بھی حق تسلیم کرتی ہو تو یہ تھیلی رکھ لو۔ رتمیس نے چہکتے ہوئے کہا، آپ نے ذرا سا حق کیوں کہا؟ آپ میری جان، میرے دل کے مالک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رتمیس نے احمد کے ہاتھ سے نقدی کی تھیلی لے لی، پھر وہ غزالہ صحرا کی طرح بھاگتی ہوئی اس کمرے کی طرف چلی گئی جس میں زیوس اور ہرمس سوئے ہوئے تھے۔ احمد اپنا گھوڑا استبل سے نکال کر باہر صحن میں کھڑا ہو گیا۔ چاند کسی شب بیدار چوکیدار کی طرح مغرب کی طرف جھک کر جاگ رہا تھا۔ ظلمتیں چھٹ گئی تھیں، کہکشاں آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھائی ہوئی تھی، 4 سو کوبا کو چاندنی رقص کر رہی تھی، اور رات اپنی سوچوں میں گم اپنے آخری لمحات کی طرف رینگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رتمیس اور زیوس کمرے سے نکلے۔ احمد نے کہا، رتمیس نے ناحق آپ کو زحمت دی، میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کو نہ جگائے لیکن یہ مانی نہیں۔ زیوس نے آگے بڑھ کر احمد کو لپٹاتے ہوئے کہا، میں نے اسے خود ہی جگانے کو کہا تھا۔ میں تمہیں خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں بیٹے، میں دن میں بھی تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ زیوس سے علیحدہ ہو کر احمد اپنے گھوڑے کی باگ تھامے باہر آیا۔ رتمیس اور زیوس گھر کے بیرونی دروازے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے چاندنی رات میں احمد نے ایک نگاہ رتمیس پر ڈالی۔ اسے دیکھا کہ اس کی حالت دھول میں بکھری کسی عروس شام اور پزمردہ گلاب کی سی تھی۔ اس کا لرزتا وجود اور دل گرفتہ حالت احمد پر برف بن کر گر رہی تھی۔
احمد زیادہ دیر تک اس کی دریدہ قلبی اور غم گزیدہ حالت دیکھ نہ سکا، لہذا اس نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ارتمیس ایسی کربناک حالت میں احمد کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے ندی کنارے بندھی ہوئی پیاسی بھیڑ پانی کی طرف دیکھتی ہے۔ احمد جب نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو زیوس نے دیکھا کہ ارتمیس کی منتظر آنکھیں ابھی تک ان راستوں پر جمی ہوئی تھیں جہاں احمد اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ زیوس اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، ارتمیس میری بیٹی، مسافر ہمیشہ دوبارہ ملنے کے لیے بچھڑتے اور زندگی کی نئی نوید لانے کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ زیوس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور ارتمیس کا ہاتھ تھام کر وہ اپنے کمرے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ دشمن کے متحدہ لشکر نے کرتاجنہ میں محصور ہو کر یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کی الغار اور ان کی دسترس سے محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ اگلے روز حسان اور احمد نے شہر کا محاصرہ کر لیا، اور جب شہر کے ارد گرد منجنیقیں نصب ہونے لگی تو اہل کرتاجنہ چونکے۔ پھر شہر میں جگہ جگہ ہیٹا کی کنواریوں کے نام پر مقدس آگ جلنے لگی اور کلیساؤں میں گجر بجنے لگے اور لوگ شہر کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ حسان اور احمد اپنے لشکر کے قلب کے ساتھ کرتاجنہ شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے تھے۔ لشکر کا میمنہ جنوب کی طرف اور میسرا مغرب کی طرف تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک شہر کی فصیل پر منجنیقوں سے پتھراؤ کیا گیا، لیکن فصیل اس قدر مضبوط اور پختہ تھی کہ اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سپہر کے قریب حسان اور احمد جب ایک منجنیق کے پاس کھڑے تھے تو شہر کی فصیل پر پھیلا ہوا دشمن کا لشکر ایک طرف سمٹنے لگا۔ احمد چونکا اور سانپ کی طرح بل کھا کر اس نے حسان کی طرف دیکھا۔ حسان بھی فصیل پر حرکت کرنے والے دشمن کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے پریشانی میں پوچھا، یا امیر، آپ نے کچھ دیکھا؟ دشمن ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ حسان نے چلاتے ہوئے کہا۔ احمد، مغرب اور جنوبی حصے سے اپنے میسرا اور میمنہ کو سمیٹ لو، انہیں حکم دو کہ وہ یہاں ہمارے پاس آ کر جمع ہو جائیں۔ احمد نے پیچھے ہٹ کر اپنے دو چھوٹے سالاروں کو میمنہ اور میسرا کو مشرق کی طرف آنے کا حکم دیا، اور وہ دونوں سالار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مغربی اور جنوبی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ احمد دوبارہ حسان کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ حسان جو ابھی تک فصیل پر حرکت کرتے دشمن کو غور سے دیکھ رہا تھا، احمد کی طرف دیکھے بغیر کہا، احمد، دشمن اپنے سارے لشکر کو مشرقی حصے میں سمیٹ کر اور شہر کا دروازہ کھول کر اچانک ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کے اس فریب میں نہ آئیں گے۔ ہم اسے بتائیں گے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ان کی ہر نقل و حرکت ہماری نگاہوں میں ہے۔ دشمن کا سارا لشکر جب مشرق کی طرف سمٹ کر فصیل سے نیچے اتر رہا تھا، اسلامی لشکر کے میسر اور میمنہ مغرب اور جنوب کی طرف سے اٹھ کر مشرق میں اپنے قلب کے ساتھ آ کر مل گئے تھے۔ یہ کارروائی شاید دشمن کے لیے غیر متوقع تھی، اس لیے کہ کرتاجنہ کا لشکر مشرق کی طرف نیچے اترتے اترتے رک گیا اور واپس مڑ کر وہ دوبارہ فصیل پر پھیلنے لگا۔ حسان نے ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے کہا، دشمن کو ہماری میسر اور میمنہ کے آنے سے مایوسی ہوئی ہے اور وہ فصیل کے اوپر دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ احمد نے نزدیک ہو کر حسان سے مدھم سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس کا ایک دورس فائدہ بھی ہوگا، اور وہ یہ کہ اب جب کہ دشمن کو یقین ہو گیا ہے ہم نے اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے، تو وہ اپنی زیادہ تر توجہ اسی طرف رکھے گا۔ جب رات آئے گی تو ہم اس طرف سے دشمن پر بھرپور حملہ کرنا شروع کر دیں گے اور زیادہ سے زیادہ اسے مصروف رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر کسی دوسری سمت فصیل کے اوپر چڑھنے یا اسے توڑنے کی کوشش کریں گے۔ حسان احمد کی باتوں پر گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ احمد نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، یا امیر، شہر میں داخل ہونے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، لیکن شاید اسے آپ پسند نہ کریں۔ حسان نے چونک کر کہا، تم کہو تو، اگر وہ قابل عمل ہوا تو میں اسے ترجیح دوں گا۔ احمد نے مدھم سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یا امیر، کرتاجنہ شہر کے 3 اطراف میں ایسی دوہری فصیل ہے جو کافی مضبوط اور بڑے بڑے پتھر لگا کر خوب پختہ بنائی گئی ہے۔ شہر کی چوتھی اور شمالی جانب سمندر ہے۔ شہر کی فصیلیں سمندر میں تھوڑی دور تک اندر چلی گئی ہیں۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے کم از کم سمندر کی 2 فرلانگ پٹی کو طے کرنا ہوگا۔ گو کہ ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں، لیکن ہم اگر اس پر عمل کرنا چاہیں تو کشتیوں کا کام ہم اپنے گھوڑوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ میں شہر کے اس حصے کو خوب جانتا ہوں۔ میں نے ایک بار ایمن اور اس کی ماں کو، دوسری بار اپنی جنگی اسیر ساتھیوں کو ایسے ہی اس شہر کے دوزخ سے رہائی دلائی تھی۔ شہر میں نے ایک بوڑھے ملا کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس کا جھونپڑا تو شہر سے باہر سمندر کے کنارے پر ہے، لیکن اس نے میرے ساتھیوں کو شہر کے اندر سے اپنی کشتی کے ذریعے سمندر کی وہ 2 فرلانگ کی پٹی پار کرا دی تھی اور ہم بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر آپ اس تجویز پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بری اور مشکل نہیں ہے۔
حسان نے کسی قدر پرسکون ہوتے ہوئے کہا، یہ طریقہ زیادہ آسان رہے گا۔ شہر کی فصیلی یا اس کے کسی دروازے کو توڑنے یا رسوں کی سیڑھیاں ڈال کر شہر کو مسخر کرنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں، لیکن سمندر کے راستے ہمیں ایک ہی رات کے اندر شہر کی قسمت کا فیصلہ کر کے وقت کی لگام اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جب رات آئے تو جنگ بند کر دی جائے اور دشمن کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے، اور اپنے لشکر میں بھی بڑے بڑے الاؤ روشن کر کے یہ ظاہر کیا جائے کہ ہمارا لشکر بھی آرام کر رہے ہیں۔ اس طرح دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم وہ سمندری پٹی پار کر کے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حسان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ احمد بھی پرسکون ہو گیا اور حسان ہاتھ لہرا لہرا کر اپنے جوانوں کو اور تیزی سے فصیل پر سنگ باری کرنے کا حکم دینے لگا۔ شاید وہ دن بھر دشمن سے تیز اور طوفانی جنگ کر کے اسے تھکا دینا چاہتا تھا۔ لڑائی دن بھر خناس کے وسوسوں کی طرح اپنے زوروں پر رہی۔ انفرادیت کے سوراخ کا آرزومند سورج جب اپنی پہچان متعین کرنے کی خاطر ڈوب گیا تو حسان کے کہنے پر مسلمانوں نے جنگ بند کر دی اور لشکر میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن ہونے لگے۔ کرتاجنہ شہر میں محصور دشمن خوش تھا کہ مسلمان دن بھر کی جنگ کے بعد ان پر اپنی تسخیر کی مہر ثبت نہ کر سکیں گے۔ مسلمان شہر کی فصیل سے دور ہٹ کر آگ کے ان گنت جلتے الاؤ کے پیچھے چلے گئے۔ اہل کرتاجنہ بھی دن بھر کی جنگ کے بعد آرام کرنے لگے تھے۔ آدھی رات کے قریب حسان اور احمد حرکت میں آئے۔ لشکر کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے کو ساتھ لے کر احمد مشرق کی طرف روانہ ہوا اور دوسرے حصے کے ساتھ حسان چوکس ہو کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ 1 میل مشرق کی طرف جا کر احمد اپنے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف مڑ گیا۔ اب اس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ اہل کرتاجنہ بے خبر تھے کہ سنسان رات میں کوئی طوفان ان کے خلاف کروٹیں بدل رہا ہے۔ سمندر کے کنارے آ کر احمد نے پھر اپنا رخ بدلا۔ اب وہ مغرب کی طرف بڑی تیز رفتاری سے بڑھ رہا تھا۔ اب اس نے اپنی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی تھی، اس لیے کہ سمندر کے کنارے دور دور ریت پھیلی ہوئی تھی اور بھاگتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پیدا نہ ہوتی تھی۔ اس کڑی رات میں سمندر تاریخ خزانوں کے افریت کی طرح کر رہا تھا۔ سمندر کنارے ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے اندھیری راتوں میں یوں کھڑے تھے جیسے مردہ ساحروں کی بے نشان قبریں۔ شہر کے قریب آ کر احمد نے دیکھا شہر کی فصیل کا وہ حصہ جو سمندر کے اندر تک چلا گیا تھا سنسان پڑا تھا اور وہاں کوئی ایک محافظ بھی نہ تھا، نہ ہی اس حصے میں دیگر فصیل کی طرح شمع یا مشعلیں جلنے کی روشنی ہو رہی تھی۔ فصیل کے قریب جا کر احمد نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے سارے لشکری اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر سمندر میں ڈال چکے تھے۔ گھوڑے دیوار کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے آگے بڑھتے سمندر کے اندر جس جگہ شہر کی فصیل ختم ہوتی تھی وہاں سے احمد نے اپنے لشکر کے ساتھ بائیں طرف مڑا۔ اب وہ فصیل کے اندرونی حصے کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کنارہ جب قریب آ گیا اور گھوڑوں کے پاؤں زمین پر لگنے لگے تو احمد نے فصیل سے ہٹ کر اپنا رخ دائیں طرف موڑ لیا۔ فصیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا خطرناک تھا کیونکہ آگے فصیل کا روشن حصہ شروع ہو گیا تھا اور وہاں دشمن کے قبل از وقت چوکس ہو جانے کا خطرہ تھا۔ دائیں طرف ذرا آگے جا کر لشکر کو احمد نے پھر روک دیا کیونکہ کشتیاں اور جہاز لنگر انداز تھے، لہذا احمد اپنے لشکر کو لے کر سمندر سے خشکی پر چڑھ گیا۔ چاروں طرف خاموشی اور ہو کا عالم تھا اور مسلمان سمندر سے نکل کر موت کے ساحل پر چڑھ گئے تھے۔ اہل کرتاجنہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور قدرت اندھیری رات میں ان کی تقدیر کے کرتاس پر شکست اور فنا کی مہریں ثبت کر چکی تھی۔ احمد تاریک رات میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ دشمن کے مستقر کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں دن بھر جنگ کرنے کے والے سپاہی گہری نیند سو کر آرام کر رہے تھے اور جو سپاہی دن وقت آرام کر چکے تھے وہ اب فصیل پر کھڑے چوکس پہرا دے رہے تھے۔ سوئے ہوئوں کو یہ تک خبر نہ تھی کہ احمد سانپ اور اژدہے کی طرح تاریکی میں ان کے پاس کھڑا ہے۔ احمد کے اشارے پر اچانک اس کے لشکر نے آدھی رات اور گہری خاموشی میں کھلے میدان کے اندر خیموں کے اندر سوئے ہوئے دشمنوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ خیموں کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے اچھوتے حملے اور اپنے انفرادی انداز و کمال کے ساتھ مسلمانوں نے لمحوں کے اندر سوئے ہوئے لشکر کو زیر زبر کر کے رکھ دیا۔ مرنے والوں کی چیخیں اور اچانک حملے سے خوفزدہ ہونے والوں کی چیخیں جب بلند ہونے لگیں تو شہر میں آہستہ آہستہ سرایت کرنے والے زہر کی طرح خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ لمحہ بہ لمحہ شہر کے اندر شور و وابیلے کی آوازیں زیادہ ہونے لگیں۔ جب سوئے ہوئے لشکر کا زیادہ حصہ کٹ کر زمین بوس ہو گیا تو احمد کے حکم پر اس لشکر نے اپنی باروب نواؤں، توانا آوازوں اور پرشوکت لہجے میں اللہ اکبر کی فلک شگاف تکبیریں بلند کرنا شروع کر دی۔ پورے شہر اور فصیل پر پہرا دینے والے لشکر پر یوں سکتہ طاری ہو گیا۔
جیسے کسی اچانک بھونچال سے سمندر لرز گیا ہو، یا صحرا کے اندر اٹھنے والے تیز طوفانی بگولوں نے صحرا کی دہلیز کو اکھیڑ کر رکھ دیا ہو۔ عظمت و شکوے کی ترجمان اللہ اکبر کی آوازوں نے شہر کے اندر ایک مخصوص صوتی فضا پیدا کر دی، اور شہر کے ہر گھر، ہر کوچے اور ہر گلی سے بھاگ دوڑ، شور و گل اور خوف و ہراس کی آوازیں یوں بلند ہونے لگیں جیسے پورے شہر کو کسی نے پرسکون پناہ گاہ سے اٹھا کر وادی مرگ میں پھینک دیا ہو۔ فصیل سے باہر حسان بن نعمان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ احمد اور اس کے لشکر کی اللہ اکبر کی صدائیں سن رہا تھا، لیکن وہ خاموش اور چپ تھا، اس لیے کہ مناسب وقت پر خود اس نے بھی اپنے کردار کی ابتدا کرنا تھی۔ مسلمانوں کا اچانک شہر میں داخل ہونا اہل قرطاجنہ کے لیے ایسے ہی تھا جیسے ان کے شہر میں آسیب، چھلاوے، بدرو اور غولی بیابام داخل ہو گئے ہوں، کیونکہ ان کے وہم و وحشت میں بھی یہ گمان نہ تھا کہ مسلمان شہر کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اہل قرطاجنہ اپنی ساری آن بان بھول گئے تھے۔ شہر میں ایک ربناک کوہرام مچا ہوا تھا، اندھیرے میں بے برگ اشجار گم گشتہ و متحیر یوں کھڑے تھے جیسے زخم خوردہ برہنہ لاشیں، اور احمد اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے سوئے ہوئے لشکر کے آخری حصے کو تحقیق کرنے میں مصروف تھا۔ فصیل پر کھڑے لشکر نے جب شہر کے اندر شور و کوہرام، اپنے سوئے ہوئے لشکر کا قتل عام اور مسلمانوں کی اللہ اکبر تکبیریں سنی، تو ان کے سالار نے لشکر کو فصیل سے نیچے اتر کر احمد اور اس کے لشکر سے نمٹنے کا حکم دے دیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے انتظار میں حسان بن نعمان یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی شیر گھات میں بیٹھ کر شکار کیے جانے والے جانوروں کو غور سے دیکھتا ہے۔ قرطاجنہ کا لشکر جو ہی احمد سے مقابلہ کرنے کے لیے نیچے اترا، حسان حرکت میں آیا۔ اس کے حکم پر آگے بڑھ کر اس کے لشکر نے فصیل پر کمندیں ڈال دیں اور رسوں کی سیڑھیاں پھینک دیں، اور آن کی آن میں حسان اپنے لشکر کے ساتھ اوپر چڑھ کر فصیل پر قبضہ کر چکا تھا۔ فصیل سے اتر کر قرطاجنہ کے لشکر نے مسلمانوں پر اندھا دھند حملے شروع کر دیے، لیکن احمد ان کے سامنے یوں جم گیا تھا جیسے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کو رائی اور ذرے کو آفتاب بنانے کا عزم کر چکا ہو۔ اچانک دشمن کے گھوڑ سواروں کا ایک ریلا آیا اور اس طرف حملہ آور ہوا جہاں احمد نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دشمن کا صفایا کر رہا تھا۔ شاید ان نئے حملہ آوروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ احمد ہی شہر میں داخل ہونے والے مسلمانوں لشکر کا سالار ہے، لہٰذا وہ اسے ختم کر کے جنگ کے نتائج کو اپنے حق میں بدلنا چاہتے تھے۔ اسی خاطر انہوں نے آگے بڑھ کر اندھا دھند حملے شروع کر دیے، اور ان میں سے کئی سوار احمد کے سر پر پہنچ گئے۔ احمد کے ارد گرد لڑنے والے کئی مسلمان کام آ چکے تھے، اس لیے ان حملہ آوروں کو احمد پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ قریبی لڑنے والے مسلمان احمد کی مدد کو لپکے، لیکن اس وقت تک حملہ آور احمد کو گھیر کر کئی تلواریں اس پر برسا چکے تھے، اور احمد نے اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا تھا۔ ایک رومن نے گھوڑے سے گرے ہوئے احمد پر تلوار برسانا چاہی، لیکن احمد اپنی ڈھال پر اس کی تلوار کو روک کر اپنے آپ کو محفوظ کر گیا۔ اس کا بایاں شانہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، تاہم وہ گھوڑے سے گر جانے کے باوجود اپنے حواس میں تھا۔ اتنی دیر تک احمد کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر احمد پر حملہ کرنے والوں کا صفایا کر دیا۔ احمد کی مدد کو بڑھنے والے سپاہیوں میں اس کا چھوٹا بھائی خصیب بھی تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا، بھاگ کر آگے بڑھا اور سہارا دے کر احمد کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یا امیر، آپ زیادہ زخمی تو نہیں ہیں؟ احمد نے ایک بار بڑے پیار اور شفقت سے خصیب کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے کہا، یہ زخم میری مرگ کا باعث نہیں بن سکتے، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے خود اٹھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہونے دو۔ خصیب نے جلدی جلدی اپنے گھوڑے کی خرجین سے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور ایک پٹی خوب کس کر احمد کے شانے پر اس جگہ باندھ دی جہاں زرہ کی چند کڑیاں کٹ جانے سے زخم آ گیا تھا۔ خصیب کی طرف دیکھتے ہوئے احمد نے کہا، میں تمہارا سہارا دے کر اپنے ساتھیوں میں ہراس اور بد امنی نہیں پھیلانا چاہتا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے احمد کے گر جانے پر مسلمان سپاہی واقعی کچھ بدل دکھائی دینے لگے تھے، جبکہ رومن، فرانسیسی اور بربر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ احمد خود اٹھا اور دوبارہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنی تلوار لہراتے ہوئے وہ اپنے سامنے دشمن پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے اسے دیکھ کر خوشی میں اللہ اکبر کی کوہ شکن تکبیریں بلند کی، جبکہ احمد کو دوبارہ لڑتے دیکھ کر دشمن کو مایوسی ہوئی۔ خصیب لڑتے لڑتے اپنا گھوڑا احمد کے قریب لایا اور منت کرنے کے انداز میں اس نے کہا، یا امیر، آپ زخمی ہیں، آپ کو آرام اور علاج کی ضرورت ہے۔ احمد نے خصیب کی طرف دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، نہیں، میرے ساتھیوں کو میری موجودگی کی زیادہ ضرورت ہے۔ خصیب کچھ کہنے والا تھا کہ فصیل کے اوپر سے بھی مسلمانوں کی تکبیریں بلند ہوئیں۔ احمد اور خصیب نے جب نگاہیں اٹھائیں تو انہوں نے دیکھا کہ حسان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے اس حصے سے اتر کر دشمن پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔
رومنوں، فرانسیسی اور بربروں سے اتنے بکھلا کر اس منظر کو دیکھا۔ ان کے سالار نے انہیں فوراً حسان کے حملے کو روکنے کا حکم دیا۔ اب احمد پر دباؤ کم ہو گیا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اپنا رخ اس نے بائیں طرف کو موڑا اور راستے میں آنے والے دشمن کے سپاہیوں کو وہ اپنے لشکر کے ساتھ صفایا کرتا ہوا شہر کے مشرقی دروازے کی طرف بڑھا۔ احمد کے تحت لڑنے والا لشکر بھی جان گیا تھا کہ احمد شہر کا دروازہ کھلوانا چاہتا ہے، لہذا وہ اس کی سرکردگی میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے دروازے کے محافظوں پر ٹوٹ پڑے۔ آن کی آن میں اپنے لشکر کے ایک معمولی حصے کے ساتھ احمد نے شرقی دروازہ کی حفاظت کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی لشکر کے وہ دستے جو ابھی تک نیچے کھڑے فصیل پر چڑھنے کا انتظار کر رہے تھے، طوفانی انداز میں ایک ریلے کی صورت میں قرطاجنہ شہر میں داخل ہوئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ احمد نے اپنے لشکر کو مجتمع کیا اور حسان کے خلاف جنگ میں مصروف دشمن کی پشت پر اس زور، قوت اور جان فشانی سے حملہ کیا کہ قرطاجنہ کے محافظ حسان اور احمد کے درمیان پسنے کی بجائے ایک طرف ہٹ گئے۔ لیکن جو ہی انہیں خبر ہوئی کہ شہر کا مشرقی دروازہ کھل گیا ہے اور مسلمانوں کا پورا لشکر شہر میں داخل ہو چکا ہے، تو ان کے حواس جاتے رہے اور رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اسی دوران انہیں یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ ان کا سالار بھی جنگ میں کام آ چکا ہے، لہٰذا وہ شہر کے مغربی دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ کھول کر وہ اپنے گھوڑوں کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑانے لگے جو ستفورہ اور تبزود شہروں کی طرف جاتی تھی۔ یہ دونوں شہر جنگی نقطہ نگاہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھے، اس لیے کہ ان دونوں شہروں میں رومنوں کے مضبوط لشکر مستقل طور پر رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں شہروں کو بوقت ضرورت سکلیا اور اندلس سے ہر قسم کی مدد اور کمک بھی مل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ سارڈینیا، کارسیکا اور مالٹا جزائر سے بھی وہاں جنگجو رومن پہنچ سکتے تھے۔ قرطاجنہ سے بھاگنے والے لشکر کا بھی یہی ارادہ تھا شاید کہ وہ وہاں جا کر پناہ لینے کے علاوہ وہاں کے حکمرانوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر اکسائیں گے۔ حسان اور احمد نے ان کا تعاقب نہ کیا، اس لیے کہ انہیں شہر کا نظم و نسق سنبھالنا تھا۔ اپنے لشکر کے بھاگ جانے پر اہل قرطاجنہ پریشان تھے اور اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر وہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کو بےتاب تھے۔ لیکن شہر میں جب سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا تو اہل قرطاجنہ پرسکون ہو گئے اور جوک در جوک حسان کے پاس آ کر اپنی وفاداری اور خلوص کا اظہار کرنے لگے۔ حسان ابھی تک ایسا مصروف تھا کہ اسے یہ خبر بھی نہ ہوئی کہ احمد زخمی ہے، اس لیے کہ شہر کے لوگ وفود کی شکل میں اس کے پاس آ کر اپنے بے ضرر ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اچانک حسان کو کوئی خیال گزرا اور اس نے اپنے میمنہ کے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، احمد کہاں ہے؟ اسے کہو کہ شہر کے باہر نصب اپنے خیمے اکھیڑ کر اور سارا سامان سمیٹ کر شہر کے اندر لائے جائے۔ اپنے لشکر کو دشمن کے مستقر میں نصب کر کے ان کے خیموں میں ٹھہر کر آرام کرنے کا موقع دیا جائے اور زخمیوں کی مرہم پٹی مکمل ہو جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ وہ سالار پیچھے ہٹنے لگا تھا کہ لشکر کے قلب کا ایک سپاہی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور بدحواسی میں اس نے حسان سے کہا، میرے آقا، امیر احمد زخمی ہیں اور شہر کے مشرقی دروازے کے پاس ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ حسان نے بدحواس ہو کر پوچھا، مجھے پہلے کیوں نہ خبر کی گئی کہ وہ جنگ میں زخمی ہو چکا ہے؟ آنے والے نے اور قریب ہو کر کہا، وہ زخمی حالت ہی میں جنگ کرتے رہے ہیں۔ ایک بار دشمن کے ان گنت سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے، لیکن اپنے سپاہیوں کا حوصلہ باہر رکھنے کی خاطر وہ دوبارہ سوار ہو کر آخر تک جنگ کرتے رہے۔ حسان پریشانی کی حالت میں ایک زکند کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ میمنہ اور میسا کے سالار کی طرف اس نے دیکھتے ہوئے کہا، اپنے لشکر کے خیمے اور دیگر سامان فوراً شہر کے اندر منتقل کر لو، میں اس دوران احمد کو دیکھتا ہوں۔ حسان نے گھوڑے کو موڑا اور ایڑ لگا کر اسے قرطاجنہ کے مشرقی دروازے کی طرف سر پر دوڑا دیا۔ دروازے کے پاس جہاں محافظوں کے لیے سیاہ پتھروں کے کمرے بنے ہوئے تھے، وہاں حسان نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کا ایک حصہ جمگٹھے کی صورت میں وہاں جمع تھا۔ حسان کو دیکھتے ہی لشکری ایک طرف کو ہٹ کر راستہ دینے لگے۔ ایک سپاہی نے بھاگ کر حسان کے گھوڑے کی بات پکڑ لی۔ حسان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ احمد کہاں ہے۔ سپاہی خود آگے بڑھ کر حسان کو اس کمرے کی طرف لے جا رہے تھے جس کے اندر احمد کو رکھا گیا تھا۔ چند سپاہیوں کے ساتھ حسان جب ایک کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ احمد ایک مسحری پر لیٹا ہوا تھا اور لشکر کے چند طبیب اس کے گرد جمع تھے۔ حسان کے چہرے پر فکر اور تشویش کی سلوٹیں اور گہری ہو گئیں۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی طبیب ایک طرف کو ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ احمد مسحری پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ حسان نے اسے پیار سے پکارا، احمد، میرے بھائی، میرے دوست۔ احمد نے آنکھیں کھولی اور حسان کو دیکھتے ہی اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن حسان نے پیار سے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کے نیچے اور دوسرا اس کی چھاتی پر رکھتے ہوئے کہا، لیٹے رہو، لیٹے رہو۔
پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ زخم تشویشناک تو نہیں ہے؟ احمد نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے بائیں پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، میرے بائیں شانے اور بازو پر زخم آئے ہیں لیکن تشویشناک نہیں ہیں۔ اس آڑے وقت میں میری زیرہ اور ڈھال میرے کام آ گئی۔ دشمن کا ایک ریلا سیلاب کی صورت میں اچانک ہم پر حملہ ہو گیا تھا۔ شاید اس طرح وہ جنگ کا پانسہ اپنے حق میں پلٹنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی اور ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کر واپس نہ جا سکا۔ اگر کئی سپاہی ایک ساتھ مجھ پر حملہ نہ ہوتے تو میں زخمی بھی نہ ہوتا۔ بہرحال یہ زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور میں پہلے کی طرح آپ کا ساتھ دے سکوں گا۔ حسان چند لمحوں تک خاموشی سے احمد کو دیکھتا رہا۔ اس کے دائیں جانب 3 طبیب اور بائیں طرف لشکر کے 4 سپاہی کھڑے تھے۔ ان میں احمد کا چھوٹا بھائی خصیب بھی شامل تھا، گو کہ اسے علم نہ تھا کہ احمد ہی اس کا بڑا بھائی ہے۔ اس کے باوجود فطری طور پر وہ پریشان اور غمگین تھا۔ اس کی نگاہیں کبھی احمد کے پریشان حال چہرے اور کبھی اس کے خون آلود کپڑوں پر جم جاتی تھی۔ جب سے احمد زخمی ہوا تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ اور اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ ابھی وہ احمد کے سرہانے گمسم کھڑا تھا۔ حسان نے ایک طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں زخم کیسے ہیں؟ طبیب نے پرسکون لہجے میں کہا، میرے آقا، ایک زخم جو بازو کے بالائی حصے پر ہے وہ کافی گہرا ہے، لیکن اس پر چونکہ بروقت پٹی باندھ دی گئی تھی اس لیے زیادہ خون نہیں نکلا اور اس نے خطرناک صورت اختیار نہیں کی۔ ہم نے زخم صاف کر کے مرہم لگا دی ہے، چند روز تک ہی مندمل ہو جائے گا۔ دوسرا زخم جو شانے پر ہے ذرا ہلکا ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مجموعی طور پر 1 ہفتے تک امیر اپنا بایاں بازو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حسان کچھ کہنے والا تھا کہ ایک سپاہی تیزی سے اندر آیا اور حسان کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، سیدی، باہر ایک خاتون کھڑی ہے، اس نے اپنا نام ازیان بتایا ہے، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی ہے۔ وہ دونوں سخت پریشان ہیں اور امیر احمد سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ اسی شہر کی رہنے والی ہیں، امیر احمد کو جانتی ہیں اور کہیں سے انہیں ان کے زخمی ہونے کی خبر مل گئی ہے۔ حسان کو چونکہ احمد اپنی پوری داستان سنا چکا تھا اس لیے وہ ارتمیس اور ایمن کے متعلق بخوبی جانتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے دائیں بائیں کھڑے طبیبوں اور لشکریوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا، سب لوگ باہر نکل جاؤ، آنے والی خاتون اور لڑکی کو احمد سے ملنے دو۔ طبیب اور لشکری جن میں خصیب بھی شامل تھا باہر نکل گئے۔ حسان نے بھی ایک بار گہری نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ احمد اسی طرح بستر پر چت لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایمن اور ازیان پتھروں سے بنے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ایمن آگے آگے تھی اور ازیان اس کے پیچھے۔ ایمن سخت پریشان تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ شوخ دیدہ اور گل احمر لڑکی جس کا چہرہ ہمہ وقت آب انگور کی طرح نشان انگیز رہتا تھا، اس کے انتہائی کرب حالت تھی۔ اس کا چہرہ کسی قحط خوردہ اور زارو حزین بیمار جیسا لگ رہا تھا۔ بھاگ کر وہ آگے بڑھی اور احمد کی مسحری کے قریب آ کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنی دیر تک ازیان بھی آ گئی اور اس نے احمد کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، کیا ہوا میرے بیٹے؟ جواب میں احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں فکر مند نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ جنگ میں کسی کا یوں زخمی ہونا کوئی بڑی اور اہم بات نہیں ہے۔ احمد نے دیکھا ایمن بھی ابھی تک اس کے پاس کھڑی نہ جانے یادوں کے کن بیابانوں اور بے نام امیدوں کی دشت میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی حسین و اداس آنکھوں میں ابھی تک آنسو لہرا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سوچوں کے جال میں روزن زنداں کی سی افسردگی اور آنکھوں کے کرب میں اشکوں کا ایک طوفان اور انگنت ملول و تنہا جذبے تھے۔ احمد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایمن، تم کہاں کھو گئی ہو؟ واپس لوٹاؤ۔ میں تمہارے سامنے قصبے بیانی سے کام نہیں لے رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے زخم تشویشناک نہیں ہیں اور یہ میرے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جنہیں اس نے فوراً پہنچ لیا اور احمد کے بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کے کہاں کہاں زخم آئے ہیں؟ ازیان کمرے میں پڑی ہوئی ایک اور مسحری گھسیٹ کر قریب لائی اور اس پر بیٹھ گئی۔ احمد کہہ رہا تھا، ایمن، تم نے اداسی اور افسردگی کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے پہلے یہ اتار دو، پھر بتاؤں گا۔ ایمن فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی اور بولی، اب بتائیے نا، اب میں اداس نہیں ہوں۔ احمد کہہ رہا تھا، ایمن، میرے صرف 2 جگہ زخم آئے ہیں، ایک جو بائیں شانے پر ہے وہ معمولی ہے اور 2 ایک روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا زخم بائیں بازو کے بالائی حصے میں ہے، یہ کچھ گہرا ہے، تاہم میرے ایک ساتھی نے جنگ کے دوران بروقت اس پر پٹی باندھ دی تھی، اس لیے اس میں سے زیادہ خون نہیں نکلا۔ پہلے وہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن جب سے لشکر کے طبیبوں نے اسے صاف کر کے اور اس میں مرہم بھر کر پٹی باندھ دی ہے، زخم سے اٹھتی درد جاتی رہی ہے اور اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ ایمن نے پیار سے کہا، میں آپ کو یہاں نہ رہنے دوں گی، اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا،
مجھے تمہارے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے سالار سے اجازت لینا ہوگی۔ اس بار ازیان نے پوچھا، وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ احمد نے غور سے ایمن کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام حسان بن نعمان ہے اور وہ آپ کے آنے پر ہی میرے سامنے سے اٹھ کر گیا ہے۔ ازیان کھڑی ہوتی ہوئی بولی، میں خود اس سے تمہیں گھر لے جانے کے لیے بات کرتی ہوں۔ احمد نے اسے روکتے ہوئے کہا، آپ ٹھہریے، میں انہیں یہیں بلاتا ہوں۔ بستر پر لیٹے ہی لیٹے احمد نے کسی کو پکارا اور جواب میں ایک مسلح سپاہی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور دروازے پر ہی رک کر اس نے پوچھا، یا امیر، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ دروازے پر کھڑے سپاہی کی طرف دیکھتے ہوئے احمد نے کہا، آقا حسان سے کہو کہ احمد آپ کو بلاتا ہے۔ وہ سپاہی مڑا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر حسان بن نعمان نمودار ہوا اور وہیں رک کر اس نے احمد سے پوچھا، میرے عزیز، کیا تم کسی شے کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو کہو۔ احمد نے ممنون سی آواز میں کہا، یا امیر، آپ آگے آ جائیے۔ حسان کمرے کے اندر آیا اور احمد کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ احمد نے ایمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا امیر، یہ ایمن ہے، دمشق میں الدارالخزرہ کے مہمان خانے میں آپ کو اپنی داستان سناتے ہوئے میں نے جس ایمن کا ذکر کیا تھا وہ یہی ہے۔ پھر احمد نے ازیان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ خاتون اس کی ماں ہے۔ حسان نے خفیف سی مسکراہٹ میں کہا، تم کہو میں انہیں پہچان چکا ہوں۔ احمد نے رکتے رکتے کہا، یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہیں، میں آپ سے۔ حسان نے احمد کی بات مکمل نہ ہونے دی اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہیں ان کے گھر پہنچاتا ہوں، یہاں کی نسبت تم وہاں پر زیادہ آرام اور آسائش میں رہو گے۔ طبیب وہیں آ کر تمہارے زخموں کی پٹیاں بدل دیا کریں گے۔ مغرب کی طرف اور آگے بڑھنے کے لیے ہم چند روز یہاں پر قیام کریں گے اور اس دوران میں تمہارے زخم مندمل بھی ہو جائیں گے۔ حسان فوراً واپس مڑا۔ دروازے پر کھڑے سپاہیوں سے اس نے کچھ کہا اور دوبارہ احمد کے پاس واپس آ کر اس نے احمد کو بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھا، تم چل سکو گے یا میں تمہیں اٹھوا کر باہر لے چلوں؟ احمد اٹھ کر بیٹھ گیا اور جوتے پہنتے ہوئے کہا، میں چل سکوں گا، آپ کوئی اندیشہ نہ کریں۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ ایمن بھاگ کر احمد کی دائیں طرف آئی اور اپنا بازو اس کی بغل میں دے کر اسے سنبھالتے ہوئے کہا، آپ میرے سہارے آہستہ آہستہ چلیے۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، ایمن، میں اس قدر بے بس نہیں، میں بخوبی چل پھر سکتا ہوں، میرا صرف بایاں شانہ اور بازو زخمی ہے، اس سے مجھے چلنے میں کوئی دقت نہیں، تم مجھے ذرا چھوڑ کر تو دیکھو۔ ایمن ذرا پیچھے ہٹ گئی اور احمد آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ حسان، ایمن اور ازیان اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ باہر آ کر احمد نے دیکھا کہ دروازے کے قریب ہی ایک جنگی رتھ کھڑی تھی جس میں 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور اس رتھ کے اندر ایک نرم اور صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا۔ حسان کے اشارے پر چند سپاہی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور احمد کو آرام سے اٹھا کر انہوں نے رتھ میں لگے بستر پر لٹا دیا۔ حسان نے ازیان اور ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں بھی رتھ میں بیٹھ جائیں۔ ازیان اور ایمن دونوں ماں بیٹی نے احسان مندی سے حسان کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں بھی آگے بڑھ کر رتھ میں سوار ہو گئیں۔ حسان نے قریب آ کر احمد سے سرگوشی میں کہا، اب تم جاؤ، جو سپاہی رتھ کے گھوڑے ہانک کر لے جا رہا ہے یہ ایمن کا گھر دیکھائے گا، تبھی وہاں آ کر تمہاری دیکھ بھال کرتے رہیں گے، میں خود بھی آتا رہوں گا۔ حسان کے اشارے پر رتھبان نے گھوڑوں کو ہانک لگا دی اور رتھ بڑی تیزی سے شہر کے جنوبی حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایمن کے اشارے پر رتھ چلانے والے سپاہی نے رتھ کے گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر انہیں روک دیا۔ ایمن نے بائیں طرف اپنے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا گھر ہے، جب طبیبیہ لشکر کے امیر حسان بن نعمان تمہارے ساتھ ہیں تو انہیں یہیں لے کر آنا۔ وہ سپاہی نیچے اترا اور احمد کو سہارا دے کر اس نے رتھ سے نیچے اتار لیا۔ ازیان نے آگے بڑھ کر گھر کا دروازہ کھولا اور ایمن نے احمد کا بازو تھامتے ہوئے اس سپاہی سے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس سپاہی نے رتھ کو واپس موڑا اور چرمی باگیں لہرا کر اس نے رتھ کے دونوں گھوڑوں کو تیزی سے ہانک دیا۔ ایمن احمد کو تھام کر اندر لائی اور اسے اس کمرے میں لے کر گئی جس کا ایک دروازہ گلی میں بھی کھلتا تھا اور جو دیوان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ احمد کو ایک صاف ستھرے اور نرم بستر پر لٹانے کے بعد ایمن نے اسے لحاف اڑا دیا اور پھر وہ جلدی جلدی آتش دان میں آگ روشن کرنے لگی، جبکہ ازیان احمد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ جب آتش دان خوب روشن ہو گیا تو ازیان نے کہا، ایمن، شام ہو رہی ہے میری بیٹی، تم احمد کے پاس آ کر بیٹھو، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ ایمن خاموشی سے اٹھی اور جس میں سحری پر احمد لیٹا ہوا تھا اس سے دائیں طرف پڑی ہوئی دوسری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی جہاں ازیان پہلے سے بیٹھی احمد سے باتیں کر رہی تھی۔ ازیان اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ایمن اپنی جگہ سے اٹھی احمد کی مسحری پر آ کر بیٹھی اور پھر بڑی چاہت سے اس نے احمد کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، آپ کے زخموں میں درد تو نہیں ہو رہی؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر درد ہو بھی رہی ہوگی تو تم کیا کرو گی؟ احمد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا،
میں ابھی ننگے پاؤں یہاں سے بھاگوں گی اور طبیب کو بلا کر لے آؤں گی۔ اپنی پیشانی پر رکھے ایمن کے نرم و گداز ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے احمد نے کہا، ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے رات کا ڈر تھا کہ سردیوں تیز ہواؤں کے باعث میرے زخم تکلیف دہ ہو جائیں گے، لیکن اب کمرے میں آتش دان روشن ہو جانے سے خدشہ بھی جاتا رہا ہے۔ ایمن نے بڑی جرأت مند جذبے میں کہا، آپ رات کے متعلق کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آپ کے پاس ہوں گی اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھوں گی۔ آپ کو گھر لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں آپ کی دیکھ بھال ہو سکے۔ احمد نے پیار سے پوچھا، تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ میں اس لشکر میں شامل ہوں اور زخمی ہوں؟ ہلکی ہلکی اور دلفریب مسکراہٹ میں ایمن نے کہا، جس وقت تاجینہ کے لشکر کو شہر سے باہر شکست ہوئی تھی، اسی وقت مجھے یقین تھا کہ آپ اس لشکر میں شامل ہیں۔ میرا دل کہتا تھا کہ آپ ہی یہ لشکر لے کر آئے ہیں۔ میں نے ماں سے کئی بار کہا کہ شہر سے باہر نکل کر احمد سے ملیں، لیکن ماں اس خیال سے ڈرتے ہوئے انکار کر دیتی تھی کہ اگر آپ لشکر میں شامل نہ ہوئے تو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جب آپ کا لشکر کرتاجنہ میں داخل ہوا اور شہر فتح ہو گیا تو پھر میں ماں کو مجبور کر کے باہر لے گئی۔ میں اور ماں اسلامی لشکر کے اندر آپ کو تلاش کر رہی تھی کہ آپ کے ایک سپاہی نے ہمیں آپ کے زخمی ہونے کی خبر دی، لہٰذا ہم دونوں ماں بیٹی شہر کے مشرقی دروازے کی طرف چلی گئیں جہاں آپ زخمی حالت میں پڑے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ مل گئے، ورنہ میں آپ کے متعلق سخت پریشان اور فکر مند تھی۔ احمد کو جیسے کوئی بات یاد آ گئی، اسے فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، ایمن اگر تم ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ اگر تم نے خفا ہونا ہے تو پھر میں خاموش رہتا ہوں۔ ایمن نے خود احمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آپ کہیے، میں ناراض نہ ہوں گی۔ آپ کیسی ہی دل کے فگار بات کیوں نہ دیں، میں آپ سے خفا ہونا تو ایک طرف، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ احمد چند لمحوں تک غور سے ایمن کے حسین اور روشن چہرے کو دیکھتا رہا، پھر سے آہستہ آہستہ شروع سے آخر تک اسے ارکمیز کے بارے میں بتا دیا۔ ایمن سر جھکائے کچھ سوچنے لگی۔ احمد نے کہا، میں نہ کہتا تھا تم برا مانو گی اور ناراض ہو جاؤ گی؟ ایمن نے چونک کر کہا، آپ کا اندازہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ اس کا مذہب کیا ہے؟ احمد نے کہا، وہ لوگ کبھی یونانی بت پرست تھے، اب وہ مسلمان ہیں۔ وہ بڑی اچھی اور نیک لڑکی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ایمن مجھے اپنی خوشیوں کی شریک بنائے گی تو یہ اس کی مجھ پر مہربانی ہوگی، ورنہ وہ میری نسبت آپ کی زیادہ حقدار ہے۔ ایمن نے چونک کر کہا، نہیں نہیں، خدا کی قسم اسے میری نسبت آپ کی زیادہ خدمت کی ہے، وہ آپ کی زیادہ حقدار ہے۔ ہم دونوں مل کر آپ کی خدمت کریں گے۔ میں اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح عزیز رکھوں گی۔ پہلے سے آپ کی شادی ہوگی، اس کے بعد میں آپ کے نکاح میں آؤں گی۔ واللہ میں خوشی سے آپ کو اس سے پہلے شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ احمد نے ایمن کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے کہا، ایمن تم بہت فراخ دل ہو، بخدا مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ سنو ایمن، سنو، میں تم دونوں سے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے جاؤں گا۔ میرے ماں باپ اور بھائی بھی مجھے مل گئے ہیں۔ ایمن کے چہرے پر خوشی میں یادوں کی مہک، پھولوں کی سی خوشبو، کشف حقائق کی فرط و انبساط بکھر گئی۔ اس نے اپنے لبوں کی پوری حلاوت میں کہا، وہ کہاں ہیں اور آپ سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ جواب میں احمد اسے خصیب سے ملنے، شیبان کی شادی اور اپنی ہستی کو اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے پوشیدہ رکھنے کی صحیح داستان سنا رہا تھا۔ احمد جب خاموش ہوا تو ایمن نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں ماں کو بھی یہ خبر سناتی ہوں۔ پھر ایمن احمد کی مسحری سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایمن اور اس کی ماں اس کمرے میں داخل ہوئی جس کے اندر احمد لیٹا ہوا تھا۔ ان دونوں نے کھانے کے برتن اٹھا رکھے تھے۔ ایمن نے جلدی جلدی برتن فرش پر رکھے۔ پہلے احمد کو اس نے بٹھایا، پھر اس نے اس کے پیچھے کچھ تکیے رکھ کر ٹیک سے بتا دی۔ کھانے کے سارے برتن انہوں نے احمد کے سامنے مسحری پر ہی پھیلا دیے تھے اور تینوں مل کر خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔